अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। नाज़रीन, पिछले एक हफ़्ता पहले मैंने वीडियो बनाई थी। एक हफ़्ते बाद मैं तकरीबन वीडियो बना रहा हूँ और उसकी रीज़न ये है कि मैं पीछे थोड़ा सा बीमार हो गया था और थोड़ी सी तकलीफ़ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। पिछली वीडियो में कुछ दोस्तों के कुछ सवालात थे और कुछ व्हाट्सएप पे भी कुछ कमेंट्स बॉक्स में भी आए थे, तो मैं वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन तकलीफ़ की वजह से नहीं बना रहा था। तो अब अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। आप दोस्तों की दुआ चाहिए, तो अभी भी दुआ करते रहे मेरे लिए। तो इंशाल्लाह अब रूटीन में आ जाऊँगा। पिछली वीडियो में जो मैंने आपसे बात की थी कि ख़र्चे के हवाले से, कि ख़र्चा जो है वो कम से कम इतना आता है। मैंने कुछ दोस्तों ने मुझे रब्ता किया और कहा कि यार आप तो शौक़ ख़राब कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों का शौक़ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस तरह डरा रहे हैं लोगों को इतना ख़र्चा बता के। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये कि ये बकरी मैंने सुन्नत की नीयत से रखी हुई है, अपने ज़ात के लिए रखी हुई है। इस पर मैं 100 रुपये खर्चा करूँ, मैं इस पर 5000 खर्चा करूँ, मैं इस पर 25000 खर्चा करूँ, वो मेरा है, ये कमर्शियल नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, क्या हम कम खर्चे पे बकरी पाल सकते हैं? तो जनाब मैंने खुद 20 रुपये पर डे के हिसाब से बकरी पाली हुई है, ठीक है। 2020 में जब कोविड के दिन थे, हालात बहुत ख़राब थे, बिल्कुल फारिग था, कोई काम नहीं था, तो मैं दरख्तों के पत्ते ले लिया करता था या बकरी को ले जाके बाहर, ग्रीन बेल्ट है हमारे यहाँ पर, उस पर अर्जुन के पत्ते बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ पे अर्जुन के दरख्तों के पत्ते डालता था। पेट भर के शहतूत के पत्ते थे और दीगर जड़ी बूटियाँ थी। पेट भर के 1-1.5 घंटा मैं बकरियों को वहाँ पर रजा के फिर लेके आता था, फिर शाम को असर के बाद लेके जाता था, ठीक है। तो ये आप इस तरह बकरी पाल सकते हैं। तीसरी चीज़ कि क्या ड्राई मैटर पे बकरी पाल सकते हैं? तो बिल्कुल पाल सकते हैं जनाब। ड्राई मैटर पे बड़ी अच्छी बकरी पलती है और बड़ा कम खर्चा आता है, और मैंने खुद पाली हुई है। मैंने आपको बताया 20 रुपये पर डे जो मैं बात कर रहा हूँ। 3 चीज़ें मैं डालता था, चोकर, तूड़ी, छिलका। चौथी चीज़ होती थी गंदम, वो भी सिर्फ रात के लिए। दिन में मैं सिर्फ खुश्क करके, और इसमें मैं पानी भी नहीं डालता था, पानी भी नहीं छट्टा लगाता था, खुश्क डालता था, और वो माशाल्लाह पेट भर के बकरी खाती थी। क्योंकि दिन में मैं सुबह के टाइम पत्ते शत्ते खिला दिया करता था, दोपहर को चोकर, तोड़ी, छिलका थोड़ा सा 1 प्याला डाल दिया, रात को उसमें 1-2 मुठियाँ जो हैं वो गंदम की डाल दी खुश्क, और वो बकरी खाती थी माशाल्लाह, फिट थी, दूध भी अच्छा देती थी। तीसरी चीज़, इससे भी कम खर्चा करना चाह रहे हैं तो अब इससे कम खर्चा जो है वो है जवी और चोकर। खाली चोकर जवी पे भी मैंने बकरी पाली हुई है। आप यकीन करें, बकरी बड़े शौक से खाती थी। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला है, चोकर जवी जो है, अब कुछ दोस्त कहेंगे जवी तो घोड़ों की गधों की खुराक है। देखें, खुराक कोई भी हो, अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें बताई हैं ना, ये जानवरों के लिए बनाई हैं। वो अलग बात है, कुछ जानवर खाते हैं, कुछ नहीं खाते। मेरी बकरी चोकर जवी पे राज़ी थी और खाती थी, पेट भर के खाती थी और बड़ा अच्छा खाती थी और दूध भी सही देती थी। लेकिन अब जो है सूरत हाल ऐसा है कि अब बकरियां कुछ ऐसी हैं जो मुख्तलिफ़ फार्म से आती हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से आती हैं। किसी ने उनको चराई पे पाला हुआ है, किसी ने उनको खुश्क लूसन हे पे डाला हुआ है, किसी ने उनको ड्राई मैटर पे रखा है, किसी ने टोटली उनको जो होती है चराई पे, यानी कि लूसन और जंतर जैसे आजकल है खेतों में, तो जंतर पे रखा हुआ है। तो बकरी पीछे से जो आ रही है वो किस खुराक पे पलती आ रही है, ये डिपेंड करता है। जैसे कि अब मेरे पास, अब अगर मेरे पास बकरी होगी, मैं शुरू से जो खुराक दूंगा ना बकरी को, बकरी ने वही खानी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उनको कैसे खुराक देते हैं, क्योंकि मैंने ये कमर्शियल नहीं रखी हुई। ये बकरी मेरी कमर्शियल के लिए नहीं है, ये मेरा अपना शौक़ है, ये मेरी ये सुन्नत की नीयत से रखी है। अब मैं इस पर अपने दिल के हिसाब से, जिसमें मेरी तसल्ली होती है कि यार ये अच्छी खुराक है, जिसमें मैं चोकर, तूड़ी, छिलका, सूढ़ीवंड, मकई का दलिया, गंदम, खल, तो ये चीज़ें सारी डालता हूँ। सूढ़ीवंड भी डालता हूँ, तो ये सारे गतावा करके मैं उसको देता हूँ, जिसको आप वंडा भी कह लेते हैं। दोस्त पूछ रहे थे कि क्या हम ये जो घर में वंडा बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके, गंदम, दलिया, ये चीज़ तो हम बना के ये इस पर बकरी पाल सकते हैं। तो शौक़ से पालें जनाब, मैं भी कर रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो, बल्कि 2-4 पीछे वीडियो मैंने बनाई भी थी और प्रैक्टिकल करके दिखाया था। ड्राई मैटर पे बिल्कुल बकरी पल सकती है, क्योंकि दोस्त का सवाल था ड्राई मैटर पे बकरी पल सकती है, तो बिल्कुल पल सकती है जनाब, बड़ी अच्छी पलती है और आप ज़रूर पालें, आपको कोई मसला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, लेकिन ये एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपने बिल्कुल खुश्क देना है ना, बिल्कुल खुश्क देने का मतलब ये है कि अंदर से बकरी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, फिर आपने तेल का इस्तेमाल लाजमी करना है। तेल आप मौसम के लिहाज से, जैसे कि मैंने आपको पिछले तेल बनाने का तरीका बताया गर्मियों का, आप वो बना लें।
اگر کسی کو دوست کو نہیں پتا تو میری 2-4 پیچھے چلے جائیں ویڈیوز پہ، چینل پہ جا کے، وہ تیل بنانے کا طریقہ جو گرمیوں کا ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہے، تو وہ دیکھ لیں، اس طرح تیل بنا کے رکھ لیں جو کہ میں بنایا ہوا ہے اور میں بکری کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز، جس دن بکری بارش ہوگی اس دن آپ نے بکری کو تیل نہیں دینا، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا تیل نہیں دینا۔ اور تیسری چیز، جو آج کل کیونکہ برسات شروع ہو چکی ہے، موسم حبس والا گھٹن والا آ گیا ہے، تو آپ تھوڑا سا احتیاط کریں۔ آج کل کیونکہ میں نے ابھی پچھلے دنوں جنتر لے کر آیا تھا، تو جنتر میں جو ہے وہ جو جس کو کہتے ہیں نا پونڈ، وہ پونڈ جو ہوتا ہے نا وہ پیلے رنگ کے جو ہوتے ہیں، وہ کہیں جنتر میں ساتھ نہ وہ ہو رہا تھا، تو میں نے اس دن نہ کاٹ کے، کینچی گھر میں پرانی پڑی تھی، میں نے اس سے کتر کے نا تو بالٹی میں بھر کے وہ میں نے رکھ دیا، تو اس کے ساتھ نا ایک پونڈ بھی جو ہے نا وہ بالٹی میں چلا گیا۔ اب میں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، وہ ہٹا نہیں، تو میں نے کہا اچھا چلو ہٹ جائے گا، میں نے تھوڑا سا ہلا کے میں نے بکری کے آگے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نا وہ بکری نے نا کھا لیا اور وہ پونڈ بھی کھا گئی، اور اس کے بعد منہ اس نے بنانے شروع کر دیے ٹیڑھے میڑھے، اور وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ کام ہو گیا۔ اور میں پھر ہاتھ میں نے اس لیے نہیں ڈالا، میں کہ یہ کاٹ لے گا، چلو یہ ابھی ہلے جھلے گا نا تو خود ہی اڑ جائے گا، تو میں نے اس لیے ہاتھ نہیں ڈالا۔ خیر وہ بکری کھا گئی، 3-4 دن وہ بیمار رہی، ٹھیک ہے۔ بیمار رہنے کے بعد اس کو میں نے پھر پیناڈول اور سیرپ دیا اور بروفین سیرپ دیا، اور اس کا تھوڑا سا ہلکا پھلکا ٹریٹمنٹ کیا دیسی، الحمدللہ سیٹ ہو گئی۔ لیکن یہ کہ بڑا خطرناک ہے، اگر زہریلی کوئی سنڈی یا کوئی ایسا کھا جاتی تو بھی مسئلہ ہوتا۔ تو آج کل برسات ہے تو کوشش کریں کہ میں بھی اب جنتر جو ہے کوشش کر رہا ہوں کہ اب نہ ڈالوں، پہلے میں کتر کے ڈال رہا تھا، آج میں نے ثبوت ہی ڈالے، کچھ دنوں سے میں بالکل ثابوت ہی ڈال رہا ہوں، میں رسی سے باندھ کے لٹکا دیتا ہوں کہ جو ہے نا وہ کھا لے۔ لیکن یہ ہے کہ برسات ہے، اس میں کیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسپرے کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو بکری کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج کل کے دنوں میں اپنی بکری کو ڈرائی میٹر پہ لے آئیں، یعنی کہ جو چوکر توڑی، چھلکا سوڑی ونڈ، مکئی کا دلیا، جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے سے بتائی ہیں آپ اس پہ لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہلکا سا پانی کا چھٹا لگا لیں، چھٹا لگا کے جیسے میں نے ویڈیو بنا کے دکھائی تھی پریکٹیکل، تو وہ بنا کے آپ اس کو بکری کو ڈالیں تو انشاءاللہ بڑے شوق سے کھائے گی۔ گندم کے دلیے، گندم کا جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کو بھگو کے ڈالیں، بھگو کے جو ہے بکری کو ڈالیں تو انشاءاللہ، اور کم از کم 3 سے 4 گھنٹے جو ہے نا بھیگی رہنی چاہیے گندم، تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا، اس میں دودھ بھی اچھا ہوگا، بکری کو طاقت بھی ملے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خرچے کے حوالے سے میں نے بالکل آپ کو کہا تھا کہ میرا اتنا خرچہ آ رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں میں نے اپنا بتایا تھا کہ میں اتنا خرچہ کر رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہا کہ آپ اتنا خرچہ کریں، آپ کم سے کم، کیونکہ ہمارے گل صاحب ہیں، میں نام بھول گیا ہوں، شہزاد گل ہیں غالباً، انہوں نے کمنٹس بھی کیا تھا، اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس باکس میں پلیز دوبارہ مجھے جو ہے نا اپنا نام بتا دیجیے گا۔ گل صاحب نے کہا تھی کہ میری اتنی بکریاں اور ان پہ تقریباً 10,000 روپے خرچہ آتا ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ 3 کہا تھا یا 5 کہا تھا، تو ان کے اوپر میرا جو ہے وہ تقریباً 10,000 روپے خرچہ آتا ہے ٹوٹل، تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ وہ اپنا ایکسپیرینس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ لاہور شہر میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مجھے اتنا خرچہ پڑ رہا ہے، اور یہ میرا کمرشل نہیں ہے، یہ میرا اپنا شوق ہے، تو شوق کے حساب سے میں نے اس پہ خرچہ کر رہا ہوں، کیونکہ اپنے پیار کے لیے، محبت کے لیے رکھی ہے نا بکری، تو میں اس پہ اس کو سونا بھی کھلا دوں گا، لیکن جب میں کمرشل پہ لے کے آؤں گا نا تو کمرشل میں کوشش کروں گا کم سے کم خرچہ ہو، تو اس پہ آپ گوارا بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ مونگی کا بھوسا اور چنے کا کڑا اور دیگر جو ہے چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور سب سے کم جو ہے وہ میں نے آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں، جو میں نے شاید بتا دیا ہے، چوکر، توڑی اور چھلکا، یہ 3 چیزوں پہ آپ یقین کریں، میں نے بکری پالی ہوئی ہے اور بکری کھا لیتی ہے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر پیچھے سے بکری کی عادت خراب نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، کوئی ونڈوں پہ یا کوئی ایسا نہ ہوا ہو، تو بکری اگر آپ اس پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بکری اس پہ بھی پل جاتی ہے۔ آپ نے اپنی جیب دیکھ کے چلنا ہے نا، اپنی جیب جتنی اجازت دیتی ہے آپ اتنا اس پہ خرچہ کر لیں، میری جتنی کیپیسٹی تھی میں کر رہا ہوں، آپ کا سے کم میں آپ اپنا کم میں کر لیں، اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ اس سے زیادہ میں کر لیں۔ اور ایک دوست ہمارے کہہ رہے تھے جو آپ ونڈا ڈالیں، اور ونڈے میں جناب مونگی کا بھوسا اور اس میں چنے کا کڑا اور بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، شیرہ لاب بھی، جو کہ میں جو ہے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ میرے دوست نے بنا کے دیا تھا، تھوڑا سا رہ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اب میرا 2 کلو رہ گیا شاید، تو یہ بھی ختم ہو گیا، تو یہ اب میں دوبارہ بناؤں گا، ٹھیک ہے، بنا کے اپنی بکری کے لیے رکھوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو
وہ چیز آپ ڈالیں اور بکری کو پالیں. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ آپ بکری نہ پالیں. میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بکری نہ رکھیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بکری رکھیں. بکری رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر آپ نے اپنا من مارنا ہے, کیونکہ آپ نے صبح اٹھنا ہے. ہماری صبح دیکھیں ہوتی ہے 9-10 بجے, لیکن بکری جو ہے نا اس کی صبح ہو جاتی ہے جب صبح فجر کی اذانیں ہوتی ہیں, ہر کسی کرن اٹھتی ہے نا فجر کے نماز کے بعد, ٹھیک ہے, روشنی شروع ہوتی ہے, اس کی صبح ہو جاتی ہے. اس کے بعد ان کو کھانے کو چاہیے, یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ہمارے گھر کے سامنے رکھے ہوئے, میں 7-6:30 بجے نہا دھو کے فارغ ہو جاتا ہوں, بکری کو صفائی کر کے پٹھے لا کے سارا کچھ کر کے, اور اس کی بکری 7:30 بجے تک بول رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اٹھتے ہی 8 بجے کے 9 بجے کے بعد ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ اگر بکری رکھ رہے ہیں نا تو اپنی روٹین بھی آپ کو چینج کرنی پڑے گی, اس کے حساب سے اپنی بکری کو لے کے چلنا پڑے گا. خوراک کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, آپ ڈرائی میٹر پہ بکری پال سکتے ہیں, شوق سے پالیں اور اچھی پلتی ہے. لیکن اگر آپ خوش چارہ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے تیل کا لازمی استعمال کرنا ہے. امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی, اور میں جناب بالکل کسی کا شوق نہیں خراب کر رہا, بلکہ میں ہمیشہ لوگوں کا شوق بڑھاتا ہوں. کم میں نے کبھی نہیں کیا, میں نے کسی کو گھٹایا نہیں یا کسی کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی. تو امید کرتا ہوں اگر آپ کو پچھلی ویڈیو کی سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو میں میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی بناؤں گا. تھوڑی سی تکلیف تھی جس کے لیے معذرت, میں پھر کہ میں 1 ہفتے بعد بنا رہا ہوں, لیکن اب انشاءاللہ وقفے سے ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.